ونسلم على سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین قائد الغر المحجلین سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبیبنا وشفیعنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وقرۃ عیوننا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشکروا نعمت اللہ. صدق اللہ العظیم. وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت و ذوق سے. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری وہ ہے رمضان المبارک ختم ہوا. اب اگلے 11 مہینے شروع ہو گئے ہیں، تو ایک تو تھوڑا سا اس پر نظر ڈالیں گے اور میں کوشش کروں گا آپ کو کچھ دعوت فکر دوں کہ ہم ذرا پرسنل اکاؤنٹیبلٹی رمضان المبارک کے حوالے سے اپنا ذرا ذاتی محاسبہ اور حساب و کتاب کر لیں. جسے آپ یوں کہہ لیں کہ ذرا چیک کر لیں کہ رمضان المبارک کا جو عظیم موقع عبادت کے ذریعے، روزوں کے ذریعے رب کائنات نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا. پہلی بات. دوسرے نمبر پر ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا، کوشش کروں گا کہ اللہ نے اس رمضان المبارک کے ذریعے جو بھی ہمیں خیر عطا کی، جو بھی، وہ ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس کے عمل میں کسی چیز میں کچھ اپ ڈیٹنگ ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی، کوئی بہتری آئی، اپ گریڈیشن ہوئی ہے، تو اس کو ہم کنٹینیو کیسے کر سکتے ہیں، اس کو سنبھال کیسے سکتے ہیں. بس یہ دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث پاک جو بڑی معروف ہے، سب کو معلوم ہے مفہوماً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شوال کا جو مہینہ ہے یہ گزر رہا ہے، اس میں 6 نفل روزے، شوال کے 6 روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک ترغیب تو ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے، اور ایک اس کا دوسرا پہلو ہے۔ پہلے اجر و ثواب کا بتا دیتا ہوں۔ اجر و ثواب کا یہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مومن نے شوال کے 6 روزے رکھے، وہ عید کا دن نہیں رکھ سکتے، آگے مسلسل رکھ لے، وہ پورے مہینے میں الگ الگ رکھ لے، وہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو 6 پورے کر لے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورا سال روزے رکھے، پورا سال روزے رکھے۔ اب پورا سال پتہ کیسے ہوں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا، پورا سال کیسے روزے رکھے ہوں گے؟ ایک نیکی کا بدل 10 گنا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، یہ منیمم ہے، پکا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کی مثل اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں 10 گنا اجر عطا کرے گا۔ یعنی رکھا ایک روزہ ہے، ثواب 10 کا ہے، رکھا ایک ہے، ثواب 10 کا ہے۔ ایک نیکی کی ہے، لکھی 10 جائیں گی۔ یار کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کر ایک رہا ہے، لکھی ملٹی پلائی بائی 10 لکھی جا رہی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے علاوہ کی بات ہے، رمضان المبارک کے علاوہ کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں تو پھر 70 گنا اور 700 گنا، 7000 گنا، 70,000 گنا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے کرم کے معاملات ہیں، اس کی مہربانی کے معاملات ہیں۔ توجہ، ایک روزے کا ثواب 10۔ اب رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے، سارے ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، باجو صاحب تسی اتنے بیٹھو۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، تو 30 روزے ایک مہینے کا ثواب، اور سوکھا جائے صاحب ہے، میں کہنا تو 300 روزوں کا ثواب، ایک کے بدلے میں 10 ہوں تو مہینے کا، رمضان المبارک کے 30 روزوں کا ثواب 300۔ اسلامی اعتبار سے، ہجری اعتبار سے جو سال ہے اس کے 360 دن ہوتے ہیں، جو عیسوی ہے اس میں 365 ہوتے ہیں۔ 360 دن اگر ہوئے ہیں، توجہ ہے، اچھا نا، جنہ تے روزے رکھن وہ تے چنگی سبحان اللہ پہ آدھن، کیونکہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو جنہ نہیں رکھے نا آدھن، یار اور میں کیڑے منہ نال سبحان اللہ کا، وہ اپنے آپ دیکھو۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں کہا تھا بھی ہم کسی کو جج نہیں کرتے، لیکن کانوں کے ذریعے کو دل پہ دستک تو دیتے ہیں کہ جناب حاجی صاحب کسی نو نہیں پتا کہ تساں کی کیتا، لیکن تواڈے رب نو تے پتا ہے یا کوئی نہ۔ تساں کیلے رمضان شریف 4 گنا ودا کے ویچے، کنو فروٹ 5 گنا تسی ودا کے ویچیا، سمجھ آ گئی؟ کھیسے تساں بھر لے تے قبر لے کے جانے ہیں، کسی اور نو نہیں پتا، لیکن اللہ نو تے پتا ہے۔ ہن تساں روزے رکھے یا نہیں رکھے رب دا معاملہ، لیکن دستک تے دینی دل تے۔ کی خیال ہے؟ آواز تو پہنچانی ہے کسی کو نامینیٹ کیے بغیر۔ تو سنیں ذرا، روزے ایک مہینے کے رکھے 10 گنا ثواب ملنے پہ گویا کہ 300 دن روزے رکھے۔ اچھا نا، میں نے آواز تو لگ گیا وہ ڈیرا رکھے، الحمدللہ میں نے آواز تو لگا وہ چوکھیاں رکھے 300۔ اب باقی کتنے رہ گئے؟ 60 دن رہ گئے نا، باقی کتنے رہ گئے؟ 60 دن۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی روزے تے مہینہ پورا ہو گیا، لیکن سال دا ثواب پورا نہیں ہویا، 6 اور رکھو۔
ہائے 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 6 روزے شوال کے اور رکھ لو، ایک روزے کے بدلے 10 تے 360 پورا سال، گویا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے شوال کے 6 رکھ لیے، گویا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے پورے سال کے، یہ میں نے اس کی تشریح کر دی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ ایک اس کا تو یہ پہلو ہے اجر و ثواب کا، دوسرا ایک اور پہلو ہے، دوسرا اور پہلو پتہ کیا ہے؟ توجہ ہے جناب؟ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ اج تے کسی کا بھی روزہ نہیں ہونا نا، اج تے چچا بول سکتے روزے نال تے تسی نہیں بول، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، بندہ جب اللہ رب العزت کی عبادت ذوق سے کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے، ڈیوٹی پابندی نال، ہائے ہائے اے پابندی نال تے پھنس کے تے ڈر کے نہیں، محبت سے کس سے کرتا ہے؟ اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے پتا چلے گا کہ ڈر کے کی تھی یا محبت نال کی تھی؟ ایک گل بھی حضور داتا صاحب دے صدقے لے جاؤ لنگر، یہ کیسے پتا چلے گا کہ محبت سے کر رہا ہے یا ڈر کے کر رہا ہے؟ جے سب تو پیچھے آوے تے سب تو پہلے بھج جاوے، جتیاں کول آوے تو جتیاں کو لئی بھج جاوے، سلام امام صاحب دوسرا بعد وچ پھیرن تے کھلوتا پہلے ہو گئے، گل سمجھتے پے ہو؟ تے دھیان جڑا او رکعتاں والے کنیاں ہوئیاں 2 3 4 پوریاں نہیں ہوئیاں یار، اج تے امام صاحب مڑو کھلار ہی چھڑیا، امام صاحب نے تے کم کوئی نہیں یار، سانو تے 700 کم نے۔ یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ بتا رہی ہے، اس تو اگلا خطرناک لیول ہے، وہی میں تمہیں دسنا کہ گل محبت والی نہیں، گل مگرو لان والی، بات گلے سے اتارنے والی ہے، محبت والی نہیں ہے۔ تے اسی تے کئی انج بھی تکن سبحان اللہ مسیتے آ کے انج باندھن جی میں اللہ تے کوئی احسان کرن آئے و بابا آ گیا ہوں میں تیری پر، کوئی معمولی گل ہے جناب؟ اسی مسیتے آ گئے ہیں جناب، انہاں دی جڑی باڈی لینگویج ہے، انہاں دی گفتگو دس رہی ہوندی ہے جے خدا تے کوئی احسان کرن آئے نے، اللہ ماشاء اللہ آمین۔ تو یہ بات نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محبت سے آپ ذرا چلتے چلتے بتا دوں، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے پتہ جی فرضاں نال سنتا کیوں رکھیاں؟ کدی سوچا جی؟ ایک عجیب مسئلہ آج حل کر دیتا ہوں، کبھی سوچا آپ نے کہ فرائض کے ساتھ سنن نوافل کیوں ہیں؟ پتہ ہے کہ ہن تے پوری قوم تیار ہو گئی نا جڑی کہندی فرض ہی پڑھنے چاہیے دین، بھائی یہ مسئلہ یاد رکھیں، چھوڑنے سے فرض پڑھنا بہتر ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، چھوڑنے سے چھوٹ رہی ہے نہیں پڑھی جائے گی، چھوڑنے سے بہتر ہے فرض پڑھ لو، چھوڑو نا۔ لیکن اگر باقی دنیا جہان کے ہر کام کے لیے وقت ہے، 24 گھنٹے 2 گھنٹے سکرین ٹائم تیرا موبائل لئی ہے تے تیرے کو سنتا نفل جو کا ٹائم کوئی نہیں، دائرہ بڑھا کے بہ جاؤ تے ادھے گھنٹہ گپ نہیں مکدی، سمجھ آ گئی؟ کرنا کچھ بھی نہیں تے امریکہ تے فلانے نو کہنا جناب امریکہ اگر ہنج کر لوے نا تو کیا بات ہے، وزیر اعظم صاحب کدی ہنج کر لینا تو کیا بات ہے، وہ انہوں نے چھڈ، تو اپنے آپ نو دیکھ کے تو کی کرنا ہے، تو کی کر سکنا۔ توجہ، سنتے پتہ کیوں رکھی ہیں؟ ایک راز یہ ہے، اصل مقصود تو ہے فرض، اصل مقصود ہے فرض، پہلے سنتیں بعد میں سنتے، پتہ کیوں ہے؟ اس نماز جیسی عبادت کا لطف لینے، نماز جیسی عبادت کا لطف لینے کے لیے، نماز جیسی عبادت کا ایک راز یہ ہے کہ اصل تو فرض ہیں، لیکن پہلے سنتے پڑھ کے ذرا فرض پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ یہ جو
گھر سے آیا، کاروباری پریشانی ہے، کوئی اور مشکل ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، ابھی تیرا دماغ بار بار پلٹ کے باہر جا رہا ہے، ابھی تیرے دماغ اور خیالات میں بار بار چیزیں اور آ رہی ہیں، ذرا پہلے سنتا پڑھ، اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر، تاکہ پھر جب فرضوں کے لیے کھڑا ہونا تو تیرے دل میں رب کے سوا کسی کا خیال ہی نہ آئے۔ یہ ہے تو نفل کیوں نے؟ یہ جو تجھے اللہ نے عبادت کی توفیق دے دی ہے، عبادت کی توفیق دے دی ہے، سجدہ رکوع کرنے کی تجھے توفیق دے دی ہے، اس پر کچھ شکرانہ بھی کر کے جا کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے جو نماز نہیں پڑھتا نا، میں ایک دفعہ میں یہ بھی کہتا ہوں، اس کو یہ سوچنا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی اس کی اتنی بڑی غلطی ہے، گناہ اور جرم ہے کہ اللہ اسے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ اللہ نے اس سے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق سلب کر لی ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو سنت نوافل بات سمجھانے لگا تھا، محبت دی دے مگرو لان دی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عبادت جب محبت سے کی جائے، عبادت جب محبت اور ذوق سے کی جائے تو پھر اس میں اکتاہٹ نہیں آتی ہے، پھر اس میں جلد بازی نہیں آتی ہے، پھر اس میں دماغ کہیں اور نہیں جاتا ہے۔ اب جملے پہ توجہ کیجئے گا، جب بندہ محبت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جب بندہ محبت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جب رب کے ساتھ بندہ نماز کے ذریعے محبت سے ہم کلام ہوتا ہے، رب کائنات سے اس کی محبت میں ڈوب کر کبھی اس کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، کبھی اس کے سامنے رکوع کرتا ہے، اپنی عزت و عظمت والی سب سے بڑی چیز اپنی جبین رب کے سامنے جھکا دیتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی ہاتھ باندھتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی تسبیح کرتا ہے، کبھی تحمید کرتا ہے، کبھی تقدیس کرتا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، کبھی التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کلمات کہتا ہے۔ جب اسے لذت آتی ہے پھر اس کا دل کرتا ہے مولا تیری ذات ہو، تیرا ذکر ہو اور میری زبان ہو، پھر وہ اس ذکر کی لذت میں رہنا چاہتا ہے، پھر وہ اس کے سرور میں رہنا چاہتا ہے، پھر وہ اس کیفیت میں رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ رب سے بات کرتے ہوئے، رب سے سجدہ کرتے ہوئے اتنا لطف ملا ہے، دل کرتا ہے کہ میں سجدہ کرتا چلا جاؤں۔ ذوق والی گل ہے، یہ ڈیوٹیاں تے مگرو لان والی نماز نہیں، یہ محبت سے پڑھنے والی بات ہے۔ اور اس کی اگر ایگزامپل میری بہنوں بیٹیوں نے، آپ سب نے اگر سمجھنی ہو میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ یار وہ سجدہ جو بی بی سیدہ پاک نے کیا، جو سیدہ خاتون جنت نے کیا، جو زوجہ مولائے کائنات نے فرمایا، جو سیدہ ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ سجدہ، وہ کیفیت کیسی ہوگی، کبھی ویژوائز کریں۔ اور اپنی نمازوں کو، آپ تو یار سارے نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم ذرا اپنی نمازوں کو چیک کریں نا، ہم ذرا اپنی نمازوں کو دیکھیں تو صحیح، کیا خیال ہے اس کو ذرا چیک کرنے کی؟ جیسے میں نے رمضان مبارک کا کہا کہ ذرا آڈٹ کرتے ہیں نا، چیک کرتے ہیں کہ یار 30 دن گزرے کی کھویا تے کی پایا، آگے 11 مہینے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو وہ سجدہ جو سیدہ کائنات نے فرمایا، وہ اس سجدے کی لذت کو سمجھے، اس سجدے کے سرور کو سمجھے، اس سجدے کی کیفیت کو ویژوائز کریں۔ سارے کام کاج دنیا کے، گھرداری کے، خدمت کے کرنے کے بعد سیدہ کائنات پھر مصلی پہ اللہ کی بارگاہ آیا۔ اور ساڑیاں بھیناں دیاں تے نیندراں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، 700 بہانا چھوڑن لئی، ان سے بہتر
کائنات میں بیوی کوئی نہیں بطور وائف، ان سے بہتر کائنات میں بیٹی کوئی نہیں، اور ان سے بہتر کائنات میں ماں کوئی نہیں۔ بڑے بڑے ٹھلے بولے یار، بڑے بڑے آہستہ بولے۔ میں ذرا 3 جملے بول رہے ہیں ذرا، تو پھر ذرا اپنے ایمان دی حرارت نال ذرا کہنا، ان جیسی کائنات میں بیوی کوئی نہیں، ان جیسی کائنات میں بیٹی کوئی نہیں، ان جیسی کائنات میں ماں کوئی نہیں۔ ایسے ہے نا؟ کیا مطلب ان جیسی کا مطلب بینگ وائف، بینگ زوجہ، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں کمال کی ادا کی، جو بطور بیٹی تھیں کمال کی ادا کی، اور جو بطور ماں تھیں ہائے 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 سبحان اللہ سبحان، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن یہ ساری، یہ میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ ہماری بہن بیٹی آج کل کی، اس کے پاس سب سے بہانا، سب تو بڑا بہانا گھر دے کم کاج، گھر والے دے کم کاج تے بچیاں دے کم کاج تے اے دے علاوہ گل ہی کوئی نہیں۔ یہ علیحدہ گل ہے، ایک علیحدہ گل ہے کہ جیڑی دھی بہن نو نماز پڑھن دا ٹائم نہیں ملتا، پارلر وچ ہو سکتا 3 گھنٹے لا کے آ جائے، روٹین کی بات ہے نا، لیکن نماز لیے ٹائم نہیں ہے گا، ٹھیک ہے جناب، باقی چیزوں کے لیے سب کے لیے ٹائم ہے، ان جیسی کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اب مثال دے کر اس لیے کہ وہ سجدہ کیسا سجدہ ہوگا، اس سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، اس سجدے کی لذت و سرور، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ تعلق اور کنیکشن کیسا محبت کا جڑا ہوگا، سارے کام کاج کر کے بستر پہ نہیں مصلی پہ، بستر پہ نہیں مصلی پہ، سجدے میں تشریف لے گئیں، سردے میں تشریف، وہ سجدہ کیسا سجدہ ہوگا، وہ سجدے کی لذت کیا لذت ہوگی، پوری رات، کہنا آسان ہے، میں بھی بطور خطیب کہہ چھڑیا تھے، تسی بھی سن چھڑیا، فیل کریں، محسوس کریں، ویژولائز کریں، ادب محبت کے ساتھ، نگاہوں کو جھکا کر حیا کے ساتھ، وہ سجدہ کیسا سجدہ ہوگا۔ پوری رات گزر گئی، جب مؤذن نے فجر کی اذان دی، سجدے سے سر اٹھایا، آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور یوں کہا، مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے۔ آئے آئے، اور سانو تے گنن تو ٹائم نہیں لبدا، دیہڑی 7 واری پوچھتے سن، اے کنواں روزہ، 7 واری پوچھنا بھئی اے کنواں روزہ، اچھا کنے رہ گئے 7 واری، تے ماشاءاللہ پورا سال جنوں مغرب دی نماز دا ٹائم پتہ نہ ہوئے، 11 مہینے انہوں نہیں پتا بس سورج کدوں ڈبیا، مغرب دی اذان کدوں ہوئی، ہے یا نہیں؟ لیکن روزے دا مہینہ، اور ذرا ٹی وی لاؤ، موبائل تک ذرا دروازہ کھول، حالانکہ اذان دی آواز نہیں آئی، قاری صاحب لیٹ ہو گیا نا، گھڑی ذرا ویک یار، آج تو 12 منٹ پہ ہے، 1 منٹ اتنے ہو گیا۔ اے عبادت لئی نہیں، اے ٹھڈ لئی ہے، بھوک لئی ہے، سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ روزہ پھسیا، بھوک لگی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، اچھا نہ بولنا کو ثواب نہ لگ پائے۔ وہ آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا کے عرض کرتی ہیں، مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے، ہائے ہائے ہائے، تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ محمد کی بیٹی ایک سجدہ بھی نہیں، ایک سجدہ بھی پورا نہیں۔ کیا مطلب؟ مولا تجھ سے جو محبت ہے، تیرے ذکر میں جو لذت ہے، تیری یاد میں جو راحت ہے، سجدے میں جو تیری ذات سے تعلق ہے، اور اگر میں کہہ دوں تو مجھے کوئی آر نہیں
کہ ان کی نماز کیا، ہم تو ایسی دیوار ان چیزوں کو دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں، ان کو سامنے ہمیں یہ نظر آتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں سجدے میں رب کائنات کا دیدار حاصل ہو۔ اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ تو فرماتی وہ کیا مولا، ایک سجدہ، ایک تیرا بندی تیرا ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی۔ ہم جب بزرگان دین کے احوال پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سمجھ آ گئی تو بندہ کہتا یار یہ پھر انہوں نے نیندر نہیں سی آندی، ہائے جنہ دی رب نال اکھ لگ جاوے، جن کی رب سے آنکھ لگ جائے انہاں دی اکھ لگدی نہیں۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تھا؟ جن کی رب سے محبت والی آنکھ لگ جائے، رب کائنات سے محبت والا تعلق جب قائم ہو جائے پھر آنکھ لگدی نہیں۔ جب سے لگی ہے آنکھ تب سے لگی نہیں ہے آنکھ۔ یہ پھر انہیں نیندر کیویں آوے، پھر ان کو نیند کیسے آئے؟ اور اس محبت کے اعلیٰ ترین لیول پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب سمجھیے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی محبت کے اس لیول پر ہیں، اس اعلیٰ درجے پر ہیں جہاں ظاہری آنکھ سو بھی جائے، جہاں ظاہری آنکھ بشریت والی سو بھی جائے تو دل جاگتا رہتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ حضور علیہ السلام تہجد پڑھ کے سو جاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی آ کر پھر فجر کی اذان کے ٹائم جگاتے تھے، یا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھاتے تھے، حضور علیہ السلام اٹھتے اور جماعت کرا دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میں تعلق اور محبت کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے اس اعلیٰ ترین لیول کو جو انہی کے لیے ہے، اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو حکم یہ ہم عمل کرتے ہیں کہ جب تم سو جاؤ ٹیک لگا کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، استرخاء مفاصل متحقق ہو جاتا ہے، تازہ وضو کرنے کا حکم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوتے ہیں اٹھ کے جماعت کرا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تنام عینایا ولا تنام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ان جیسا کائنات میں کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ ترین لیول ایسا ہے کہ جس میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ہٹتی ہی نہیں ہے۔ اور اولیاء اعظام، صوفیاء اعظام، صلحاء اولیاء وہ بھی اسی چیز سے برکت حاصل کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے جاگن لئی الارم نہیں لاؤنے پیندے، کسی نو کہنا بھی نہیں پیندا کہ مینو جگا دیویں، ہیں وہ تو حکم شرعی پورا کرنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر انتظار میں ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، پھر انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وقت داخل ہو مولا پھر تیری بارگاہ میں تیری زیارت کی۔ یہ جب محبت سے، مجھے یاد رہتا ہے اللہ کے کرم سے کہ میں گل شروع کی تھی تو جانا کے تھے، میں نے یہ عرض کیا جہاں سے شروع کی کہ یہ 6 روزے رمضان المبارک کے بعد بھی کیوں ہیں؟ ایک اس کی وجہ تو ثواب ہے نا کہ پورے سال کا ثواب ملے، دوسری وجہ بندہ جب اللہ رب العزت کا ذکر محبت سے کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے، عشق سے کرتا ہے، وارفتگی سے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، اسے سرور ملتا ہے، اسے کیف ملتا ہے، اور کہہ دوں اسے ایک نشہ ملتا ہے۔ ہاں یہ نشہ صرف وہ سوٹے والا نہیں، ہاں نشے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا عادی ہو جانا،
جس کو انسان چھوڑ نہ سکے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ بری چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے. ہائے ہائے, ایسے لوگ خوش نصیب ہم نے خود دیکھے کہ جنہوں نے اتنا قرآن کثرت سے پڑھا, قرآن پاک اتنا کثرت سے پڑھا, پوری رات میں کھڑے ہو کر قرآن پاک مکمل کر دیا. ایک دن میں 10 پارے تلاوت کر دیے, 3 دن میں قرآن پاک مکمل کر دیا. روزانہ کی ایک منزل پڑھتے ہوئے ایک ہفتے میں قرآن پاک مکمل کر دیا. اور مولائے کائنات کا تو کیا کہنا, فرماتے ہیں گھوڑے کے رکاب میں ایک پاؤں رکھتا ہوں, قرآن شروع کرتا ہوں, دوسرے میں پہنچے قرآن ختم کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ انہیں قرآن پاک کی تلاوت میں سرور ملا ہے. انہیں ایک بزرگوں کے بارے میں ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر درود پاک جاری کر دیا تھا. آئے آئے, اللہ کرے کہ ہماری زبانوں پہ بھی خدا کا ذکر جاری ہو جائے, محبوب کا ذکر جاری ہو جائے. زبان پہ جاری ہو گیا. وہ جب واش روم جاتے تھے تو اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے بیٹھتے تھے. وہ اس کیفیت میں چلے گئے تھے, کثرت ذکر, کثرت محبت, وارفتگی کی اس کیفیت میں چلے گئے تھے. ایسی تو کئی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی. ایک بہت بڑے بزرگ, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, میں نے ان کی زیارت کی. وہ ساری زندگی قرآن پاک پڑھتے رہے, ہر وقت قرآن. جب نزا کی کیفیت طاری ہوئی, روح قبض ہو رہی تھی, روح قبض ہو رہی تھی اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو جب عبادت میں لذت و سرور ملتا ہے, جب بندہ ڈیوٹی سمجھ کے نہیں, گلے سے اتارنے کے لیے نہیں, اللہ کی محبت میں ڈوب کے جب اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے, پھر اسے سرور ملتا ہے, پھر اسے کیف ملتا ہے, پھر اسے نشہ آتا ہے, پھر اس کو لذت ملتی ہے, پھر اس کی روح, اس کی زبان, اس کا دل, اس کا دماغ, اس کے اعضاء, اس کی روح اس میں لذت پاتے ہیں, اس میں سرور پاتے ہیں. وہ پھر ڈیمانڈ کرتا ہے, ہائے ذرا نشہ اور لبے, ہائے تھوڑا اور پڑھ لواں, سرور ملا ہے سجدے میں, سجدے کچھ اور کر لوں, نفل میں سرور ملا ہے ذرا نفل اور پڑھ لوں, عبادت میں سرور ملا ہے. اچھا یہ اپنا اپنا ہے, کسی کو سرور روزوں میں ملتا ہے, کسی کو نماز میں ملتا ہے, کسی کو تلاوت قرآن میں ملتا ہے, کسی کو درود و سلام میں ملتا ہے, کسی کو غریبوں کو کھانا کھلانے میں ملتا ہے, کسی کو لوگوں کی خدمت کرنے میں ملتا ہے, کسی کو اچھا کلام کرنے میں ملتا ہے. جس کو وہ راحت, وہ سکون کا وہ ذریعہ مل جاتا ہے, وہ پھر اسی میں رہتا ہے, اسی کی کوشش کرتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ 6 روزے اس لیے بھی تعلیم فرمائے ہیں کہ یار پورا مہینہ گزرا ہے تے گڈی نو یکدم بریک لائیے نا تے گڈی دا نقصان ہوندا ہے, ٹردیاں رکدیاں بھی ذرا ٹائم لیندی, ذرا 6 دن اس روزے کی لذت اور لے لو, اس کی کیفیت اور لے لو. اس میں ایڈ کرتا ہوں اس لذت و سرور کو. آپ نے معراج کے واقعے میں سنا ہوگا, ہم نے بھی بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام جب گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے, وہ قائم یصلی, ہے نا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے رات کو ایک جگہ قیام کیا, رات کو جب سوئے تو انہوں نے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آئی, دائیں بائیں دیکھا کوئی شخص نہیں ہے, جب غور کیا تو برابر میں کسی بندہ مومن کی قبر ہے, اس کی قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. یہ کیا ہے, کبھی سوچا آپ نے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ بندہ جب زمین کے اوپر زندہ رہا, اس کو سمجھیں, جب زمین کے اوپر زندہ رہا, اس کو اللہ رب العزت کی جس عبادت میں لطف ملا, جس عبادت میں کیف ملا, جس عبادت میں سرور ملا تو اس کی یہ پھر بندے عبد صالح کی یہ شان ہے, انبیاء کا یہ مقام ہے, اولیاء کا یہ درجہ ہے کہ وہ قبر میں بھی جا کے پھر سوتے نہیں. ویسے تو حکم ہو جاتا نم کا نومت العروس, چل بھائی اوپر زمین پہ رہتے ہوئے تو جڑا کام کرنا سی نا تو کر آیا, اپنا کام پورا کیتا ہی تے چل ہن مزے لے.
جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے، قبر تحت نگاہ وسیع ہے، خوشبوؤں سے معطر ہے، نور سے منور ہے، اور سو آرام کر، آرام سے سو جا، اب تیرے رب کے سوا قیامت تک تجھے کوئی نہیں اٹھائے۔ تو نے ہمارے لیے خود کو بے آرام کیا، تو نے ہمارے لیے، ہماری عبادت کے لیے خود کو بے آرام کیا، آج وقت تیرے آرام کا ہے۔ بات سمجھ تے اگر ادھر الٹ ہوئے نا تو پھر وہ پھینٹی بھی انجی لگ دی۔ بات سمجھ کے میں نے کل ایک جگہ بیان کیا کہ حدیث پاک میں آیا کہ کافر مشرک بدکار کو جب وہ سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیتا تو قبر جو ہے اس پہ تنگ ہوتی ہے، الیاذ باللہ العظیم، قبر اس کے اوپر تنگ ہوتی ہے۔ یعنی قبر تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قبر بناتے ہیں نا، اس کو رکھتے ہیں جتنا اس کا مطلب باڈی شیپ کے مطابق، تو وہ پھر دائیں بائیں کی دونوں دیواریں جو ہیں نا وہ مل جاتی ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو، ید اللہ والے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ایسے داخل کیا، ایسے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی گئی نا ایسے، فرمایا ایک سائیڈ کی پسلیاں دوسری سائیڈ کی پسلیوں میں ایسے چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زمین پتہ کی کہن دیجیے جدے ہوتے ایسی رہ رہے ہیں، سمجھ آگے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا زمین کے اوپر، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، کوئی بھی زیادتی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، زمین کہتی ہے اللہ سے مولا اے اجازت دے میں اس کو ابھی نگل جاؤں، مجھے اجازت دے میں اس کو ابھی نگل جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے نہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا اگر ہم اسی سیکنڈ میں، اسی لمحے میں بندے کا حساب لینا شروع کر دینا، زمین تے بندہ بچے ہی کوئی نہ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ہم موت کے وقت تک بندے کو اس کی مہلت دیتے ہیں، ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، موت تک ہم اس کو وقت دیتے ہیں، ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں۔ اس لیے زمین کو ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ٹھہر جا۔ اب جب وہ بندہ زمین میں رکھ دیا جاتا ہے، اب جو زمین میں جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس زمین پھر اپنا پورا غصہ نکالتی ہے، زمین اپنا پورا غصہ نکالتی ہے، غصہ نکالتی با اتے تے پھر تینوں لب گیا ٹائم تے ہون تے پھر توں ہے تو میں ہوں، اس وجہ سے وہ زمین کرتی۔ تو عبادت کی لذت کی بات کی ہے کہ جب رب کائنات کسی کو اس عبادت میں سکون دے دیتا ہے، وہ نماز میں مل جائے، وہ روزے میں مل جائے، وہ زکوٰۃ میں مل جائے، وہ خدمت خلق میں مل جائے، وہ کسی چیز میں جب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے قبر کی زندگی میں بھی اس کو اجازت دے دیتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے مولا عبادت میں، تیری بارگاہ میں رکوع سجدہ کرنے میں بہت لطف ملا ہے، مولا مجھے اجازت دے دے میں یہاں بھی تجھے رکوع سجدے کرتا رہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی وہ لذت دیتا ہے۔ تو یہ بات میں نے 6 روزوں پر کی اور محبت و ذوق کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی ہے کہ یہ 6 روزے اس لیے تاکہ جو لذت و سرور اور جو کیفیت روزے کی حالت میں مجھ آپ کو اللہ نے اللہ رب العزت کے ساتھ قرب کی، محبت کی، چاہت کی، خدمت کی عطا کی ہے، اس لذت و سرور کو آگے بڑھایا جائے، اس برکت کو آگے لیا جائے۔ اور اگر میں اس سے آگے بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں پیر کا روزہ رکھتے تھے، بعد میں جمعرات کا بھی ملتا ہے، ایام 20 جو ہے 13، 14، 15 چاند کی وہ الگ رکھتے تھے۔ تو یہ 8-10 روزے تو حضور علیہ السلام ہر مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو قرب، جو محبت، جو نزدیکی اس کیفیت میں اللہ نے بندے کو عطا کی ہے وہ پورا سال جاری رہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو، ہمیں جو اللہ رب العزت نے توفیقات عطا کی ہیں، جو کرم نوازیاں عطا کی ہیں، جو عبادت و لذت کے لیے راحت و سکون اس کا ماحول عطا کیا ہے، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔
یہ رکنا نہیں چاہیے. یہ بنیادی طور پر اگلے 11 مہینے جاری رکھنے کے لیے ہی دیا گیا ہے، پریکٹس کرائی گئی ہے، یاد دہانی کرائی گئی ہے. وہ کسی بھی خیر کے کام میں ہے اس کو جاری رکھیے اور پھر بھولیے مت. کوئی ایسا کام مت کیجیے کہ جو پیچھے کیا ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے، وہ شرمندگی کا سبب بن جائے، وہ ندامت کا سبب بن جائے. اس ماہ مقدس جو گزرا ہے اس میں ہم نے جو کچھ خیر سیکھا، بھئی تلاوت قرآن پاک کی اگر توفیق مل گئی ہے تو پھر رمضان گزر گیا تو قرآن پڑھنا بند نہ کیجیے، بلکہ پورا سال پڑھتے رہیے. روزے فرض ختم ہو گئے ہیں، کبھی کبھار موقع ملے نفل روزہ رکھتے رہیے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی خیر کا کام، لوگوں کی خدمت کا کام، جو بھی بھلائی کا کام اس برکت سے، اس ماہ مقدس کی برکت سے ملا ہے، اسے پورا سال جاری رکھیے. رمضان المبارک میں اگر جھوٹ چھوڑ دیا ہے تو 11 مہینے چھوڑے رکھیے نا. رمضان المبارک میں اگر کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی تو 11 مہینے بھی اس کو یاد رکھیے. اور یہی یاد رکھنے کے لیے اور اسی کو یاد دلانے کے لیے میں نے یہ چند معروضات پیش کی. اللہ تعالیٰ مجھ آپ کو عمل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشکروا نعمت اللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی ملک کریم جواد بر الرؤوف الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ابدا. لا سیما علی اولہم بالتصدیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی عادل الاصحاب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جامع القرآن امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلی اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلی ابنہ الکریمین السعیدین الشہیدین القمرین المنیرین سیدینا
أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة، فلسطين وكشمير وسودان وإيران. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.